الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يراعي فقد أشرك ومن صام يراعي فقد أشرك ومن تصدق يراعي فقد أشرك. صدق الله العظيم. وأشتكي طي صدري دربا سهيل العطايا به بدأت ولكن إنما منتهى أدري أقسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا يا رب يوم النداء يا رجائي جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس پر بہت سخت فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہاں پہ غور کیجیے سب سے پہلے اپنی جان آئی ہے. سب سے پہلے اپنی جان آئی ہے. میرے دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے لیکن ہم لوگ کہاں تک عمل کر رہے ہیں. اپنے بال بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدري من أين نسي جنين غكايا والشق لا ما فيه رحمك يا ربي ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا تمام مومنین سے، تمام مصلی سے، تمام نمازی سے، تمام مومنین سے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نمازی جو ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنے منکرات، اب ان کو سمجھنے کے لیے منکرات کی کون کون سی چیزیں ہیں، حرام کی کون کون سی چیزیں ہیں، ان سے رکنے کے لیے تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر الغیبۃ اشد من الزنا، ایک انسان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی نمازی ہے، عالم ہے، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم غیبت نہیں کرو، تم جھوٹ نہیں بولو۔ حدیث کا ٹکڑا ہے، اذا حدث، انسان جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ غور سے سنیے اور لکھ کے لے جائیے، سن کے ذہن میں رکھیے گا، اس حساب سے عمل کیجیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ذہن میں رکھ کر کے عمل کیجیے گا۔ یہ بات یاد آئے گی تو آپ کسی کی چغلی، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کہتا ہے میں اس کا تفسیر، ترجمہ نہیں بتاؤں گا، جو دنیا کے حالات ہیں اس حساب سے میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں جو اقوال زرعی ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ علماء نے تفسیر کیا، ترجمہ لکھا ہے، لیکن اس ترجمے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، تفصیل سے کہنے کے لیے یہاں وقت چاہیے۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ،